تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کے نفع کی نیت کرتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم جتنا بھی چاہیں گے اس کو اس دنیا میں ہی عطا کر دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے آخرت میں جہنم رکھیں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا نامراد اور قابل مذمت ہو کر۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کو سامنے رکھ کے کوشش کرے گا، وہو مؤمن، اور وہ پوری زندگی ایمان کو بچائے رکھے گا، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوششیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی۔ آیت نمبر 18-19، پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ دنیا میں رہنا، اس کے دو انداز ہیں۔ صرف دنیا کے طالب بن کے رہو، نمبر 2 دنیا میں مسافر بنو، آخرت کو مقصد بنا کے چلو۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں کھانا پینا رہنا سہنا کوئی برا نہیں ہے، مگر جب دنیا آپ کی اتنی اوپر چلی جائے کہ دین اس کے ذریعے ختم ہونا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دنیا کے طالب ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا لعنتی ہے اور اس کو طلب کرنے والا کتا ہے۔ کتا کیا مطلب تھا؟ کہ اس کا مقصد آخرت ہی نہیں ہے، اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی دعا ہے، اس کو ہمیشہ پڑھا کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ جس سے آپ کی صورت حسین ہو، آپ کا ماحول حسین ہو، آپ کا گھر حسین ہو، آپ کا معاشرہ حسین ہو، آپ کی اولاد حسین ہو، آپ کے رشتہ دار حسین ہو، آپ کے معاملات حسین ہوں، آپ کا لین دین حسین ہو، اس کو حسنہ کہتے ہیں۔ اور حسنہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے لیے صرف اچھائی کا ذریعہ بنے، کبھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ نہ بنے، وہ نعمتیں اس دنیا میں مانگا۔ آپ اگر غور کریں تو دنیا میں جتنا بڑا دیندار آدمی ہے وہ دنیا کی مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بہت بڑا دیندار آدمی ہو اور دنیا کو عیاشیوں کے ساتھ لے کے چلے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا۔ صحابہ کتنے ہیں آپ کے؟ 1.25 لاکھ کے قریب۔ ان صحابہ میں کروڑ پتی بھی ہیں، ارب پتی بھی ہیں، لاکھ پتی بھی ہیں، اور وہ آپ پہ تن من جان مال سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر ہوں اور حضور پاک کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جیسا سخی آدمی ہو اور حضور پاک کے ہاں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ کیا آپ کے تصور میں یہ آ سکتا ہے کہ معاذ بن جبل جیسا آدمی، ارب پتی آدمی ہو اور حضور کے گھر میں چولہا نہ جلے؟ کیا ہماری یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں مصعب بن عمیر جیسا صحابی ہو اور حضور پاک کے گھر میں آگ نہ جلے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آگ کیوں نہیں جلی؟ کھانا کیوں نہیں بنا؟ صحابہ نے جہاد کیا، روٹی ملی، نہیں ملی کھجور ملی، وہ بھی نہیں ملی، کھجور کی گٹلیاں ملی، وہ بھی نہیں ملی تو درختوں کے پتے استعمال کیے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بھئی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا مقصد نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا مقصد تو آخرت کی زندگی تھا۔ حضور اکرم کے پاس جو آتا آپ اس کو اٹھاتے اور آگے غریبوں کو دے دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں مال نہیں تھا، ہر چیز تھی، لیکن آپ نے کبھی اس کو مقصد نہیں بنایا، آپ نے کبھی اس کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کو مرغن کھانوں کی طرف شوق نہیں دلوایا۔ حضور نے گزارا کیا سرکے پہ، آپ نے گزارا کیا کھجور پہ، آپ نے گزارا کیا پیلو کی جو مسواک ہے، اس کو چبا کر بھی آپ نے اپنی بھوک مٹائی ہے، پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر بھی بھوک مٹائیں۔ اب یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی نیت دنیا نہیں تھی، آپ کی نیت صرف آخرت تھی۔ دنیا جیسی کیسی ہے چلتی جائے، یہ رکتی نہیں ہے، یہ رکتی نہیں ہے۔ آج کا دن آپ کا گزرا ہے، آپ کا اچھا کھا کے گزر سکتا ہے، کسی کا ہلکا کھا کے گزر سکتا ہے،
کسی کا بھوکا رہ کے گزر سکتا ہے، کسی کی سوچ بھی کھانے کی طرف نہیں ہوتی اور وہ ایسے بھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو دنیا میں رہنا ہے تو نیت آپ کی آخرت ہو، دنیا میں رہنا ہے عمل آپ کا آخرت کے لیے ہو، دنیا میں رہنا ہے آپ کا آخرت کے اوپر یقین ہو۔ یہ آپ کے نظام زندگی کو، بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب دین کو غالب کر دیتے ہیں نا تو دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت لاہوری فرماتے تھے اللہ والوں کی جوتیوں میں تمہیں وہ خزانے نصیب ہوتے ہیں جو تمہیں شاہی محل کے بادشاہوں کے محل میں بھی نہیں ملتے، اور یہ دنیا نیکیوں کا ذریعہ ہے آخرت کے لیے، مزرعۃ الآخرہ۔ اس لیے اللہ مجھے دنیا ہی دے دے، اللہ مجھے کوٹھی دے دے، اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ مجھے تمام چیزیں دے دے، اللہ مجھے سب کچھ یہیں پہ دے دے، مجھے آخرت میں نہیں چاہیے، ہیں یہ نہیں ہے۔ آپ صبر کریں، روزے میں آپ صبر کرتے ہیں، افطاری ہو جاتی ہے جی، اور بندہ کہے جی مجھے کوئی روزے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے جہنم سے بچ کے، اور میں نے کیا کرنا ہے آخرت میں جا کے، اور میں نے کیا کرنا ہے اللہ کے عذاب، جو کچھ بھی ہے وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ارادے پہ دخل ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے اور آپ فرماتے تھے دنیا ایک جھاڑی ہے، کانٹے ہیں۔ کیا ہے؟ جھاڑی ہے، کانٹے ہیں، اس سے ہم نے گزرنا ہے اور گزر کے اللہ کے شاہی دربار میں پہنچنا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی بادشاہ بلائے اور آپ نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوں اور آپ کے ارد گرد کانٹے ہوں، آپ خود کیسے جائیں گے؟ اپنا ادھر سے بھی بچائیں گے، ادھر سے بھی بچائیں گے، کپڑوں کو بھی بچائیں گے، کانٹوں سے بھی بچائیں گے۔ اگر کانٹوں سے ایسے لگا اور آپ آگے گزرے، کپڑا آپ کا یہاں سے ایسے ٹکڑے ہو گیا، آپ بتائیں شاہی محل کے دربار میں جا سکتے ہیں؟ وہیں سے واپس جائیں گے، پھر آپ پہن کر آئیں نیا سوٹ، پھر آگے چلیں ایک کانٹا اور لگ گیا، پھر اس نے آپ کے کپڑے کو پھاڑ دیے ہیں۔ یہ سارا نظام ہے، شاہی محل میں نہیں جا سکتے۔ تو من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کو چاہے گا، مقصد بنائے گا، ہم ساری دنیا اس کے ہاتھوں میں دیں گے۔ آج آپ کے ذہن میں آتا ہے جی یورپ، کافر، یہودی، عیسائی، مشرک، ہندو، سکھ، یہ تمام عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم غریب ہیں، ہم پس رہے ہیں۔ شکر کرو غریب ہو، شکر کرو غریب ہو۔ اسلام ہے ہی غربت میں، اسلام ہے ہی غربت میں۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے سردار صاحب، اگر آپ کو اس ٹائم 2 ارب روپیہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے سمیت آپ بھی مسجدیں چھوڑ جائیں گے، بالکل چھوڑ جائیں گے، درس بھی چھوڑ جائیں گے۔ اور یہ مل سکتا ہے اللہ کے ہاں 2 ارب کوئی چیز ہے جی؟ فاروق صاحب آپ کو اگر اللہ کھربوں روپیہ دے دے تو آپ یہ اوکے بک سینٹر اور اوکے سٹور تو بالکل بند کر دیں گے جی۔ آپ کا نظام زندگی ہائی پیمانے پہ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم جو 20 بندے آپس میں ملتے ہیں، آپ کی ہماری ملاقات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ اگر تو چاہتی ہے کہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں بھی ایسے ملاقات کرے تو غریبوں کی مجلس کو اختیار کر، امیروں کی مجلسوں سے دور رہ، جب دے تو کبھی گن کر نہ دینا، کبھی گن کر۔ خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ کو جب آپ نے دینا ہو تو گنا نہ کرو، ماں باپ کو جب دینا ہو گنا نہ کرو۔ اور ماں باپ کو جب آپ نے دینا ہو نا پیسہ، تو اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ اوپر نہ رکھا کرو، بلکہ ماں سے کہو آپ اپنا ہاتھ اوپر رکھیں اور یہ دونوں ہاتھوں میں ماں کی مٹھی میں دیا کرو۔ ماں کی مٹھی اوپر ہونی چاہیے، آپ کی مٹھی، یہاں کا جو فقیر مانگتا ہے نا وہ ایسے نیچے ہاتھ مانگتا ہے، ہم اوپر سے دیتے ہیں، ایسا ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو گن کر بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ سے فرمایا تو گن کر نہ دے، خدا بھی تجھے گن کر نہیں دے گا، تو گنے بغیر دے دے، اللہ تجھے گنے بغیر دے دے۔ بڑے اللہ والے ایسے لوگ تھے۔ تو غریبوں کی مجلس کس وجہ سے ہے کہ ہم غریب ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہ دولت نہیں ہے۔ جن کے پاس کھربوں روپیہ ہے نا پڑا ہوا، وہ بے شک ان کو نصیب نہیں ہوتا، وہ مر گئے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کتنے لوگ تھے مر گئے، انشورنس کون کھا گیا، پیسے کون کھا گیا، ان کے محل کدھر ہے، ان کی جگہ کدھر ہے، انسان کو نظر آ رہا ہے اور ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اور جو ان کے اوپر وہ گھپلا کر کے بیٹھتا ہے نا، اس کے بھی نصیب میں نہیں ہوتا، وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ پتہ نہیں ان کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ یہ 70-80 سال کے اندر بھی ملک کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور جمع کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو ملنا ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری موت آنی ہے۔ اس لیے مال کا کم ہونا، رزق کا کم ہونا، تمام چیزوں میں کمی آنا، دین میں اعمال میں ترقی ہونا، یہ آپ کی نشانی ہے کہ آپ آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔
اور اعمال بالکل بھولے ہوئے ہیں، دین بالکل بھولا ہوا ہے، نظام بالکل بھولا ہوا ہے، اور بالکل دین کو چھوڑ کے دنیا آپ نے مانگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں ساری دنیا دیں گے۔ آج عیاشی کر رہے ہیں، کفار عیاشی کر رہے ہیں، وہ زنا کھلا ہے، شراب کھلی ہے، پیسہ کھلا ہے، سونا کھلا ہے، جیولری کھلی ہے، سب کچھ کھلا ہے نا، سب کچھ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ومن اراد الآخرہ، آپ دل سے چاہتے ہیں کہ میں آخرت میں جاؤں گا، وسعی لہا سعیہا، کوشش کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آخرت کے لیے۔ 5 ٹائم کی نماز، قرآن کی بقدر ضرورت تلاوت، رات کو استغفار پڑھ لینا، عصر کے بعد درود شریف پڑھ لینا، فجر کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لینا، اور حقوق العباد اگر کسی کا ہے تو اس دن اس کو ادا کر دینا، اور معافی مانگ کے سو جانا، انشاءاللہ یہ پکی جنت ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اب آپ کی کوششیں سامنے آ جائیں گی، اور حضور پاک کے سامنے آپ جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ کے نبی کے لیے آپ فخر بنیں گے۔ تو بھائی دنیا کو جو مقصد بناتا ہے نا، اس کا حلیہ دنیا والا ہوتا ہے، اور جو دین کو مقصد بناتا ہے اس کا حلیہ دین والا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم آج ہم بڑے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمیں طریقہ رسول نصیب ہوا ہے جو آخری پیغمبر ہیں، ہم اس کو اپنانے کے اندر بھی عار، شرم اور گھٹیا پن محسوس کر رہے ہیں، اور جو دنیا کا نظام ہے ان کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ صحیح سمجھ عطا فرمائے جو ہمارے نبی نے فہم سلیم کے طور پہ مانگی۔